وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ روہنگیا مسلمان، بین الاقوامی عدالت انصاف اور بنگلہ دیش۔ تحریر ڈاکٹر عبدالقیوم، ایسوسی ایٹ پروفیسر، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، حیدرآباد۔ پیشکش ڈاکٹر زرینہ مہر۔ ناظرین، آج ہم آپ کو روہنگیا مسلمانوں کی بدقسمتی، عالمی عدالت کی بے بسی اور مسلم مملکتوں کی بے حسی سے متعارف کروانے کی کوشش کریں گے۔ برما میں مسلمان آبادی 1430 سے برما کے اراکان ریاست میں آ کر آباد ہونے لگی، جن کی زیادہ تعداد بنگال سے آ کر رہنے والوں کی تھی۔ 1784 میں جب برما کے حکمران نے اس ریاست کو فتح کیا تو مسلمان بہت کم تعداد میں تھے۔ 1824 میں انگریزوں نے اس کو فتح کیا اور 1948 تک اس پر حکومت کی تو اس ملک کو حکومت ہندوستان کا ایک حصہ ہی سمجھا جاتا تھا۔ برطانوی حکمرانی کے دوران بنگال سے مہاجر مزدور یہاں آ کر رہنے لگے اور 40 سال میں مسلم آبادی میں 3 گنا اضافہ ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانوی حکومت نے روہنگیاؤں کے صوبہ اراکان کو خود مختار صوبہ بنا دینے کا وعدہ کیا تھا، تاہم انگریزوں نے اپنے وعدے کو پورا کیے بغیر ہی 1948 میں برما کو آزاد کر کے چلے گئے اور برما کے عوام کو روہنگیاؤں کو بن بلائے مہمان سمجھنے لگے۔ آزادی کے بعد سے ہی حکومت برما اراکان ریاست کے مسلمانوں کو نکال باہر کرنے کی کوششیں کرنے لگی اور جب 1982 میں فوجی حکومت نے قانون شہریت کو منظوری دی گئی تو روہنگیاؤں کو شہریت دینے سے انکار کر دیا گیا، جس کی وجہ سے برما کے صوبہ اراکان میں 8 صدیوں سے آباد مسلم آبادی بنیادی حقوق سے محروم بے وطن ہو کر رہ گئی۔ اگرچہ کہ شہریت قانون کے ذریعے حکومت برما نے 135 ممتاز نسلی گروہوں کو شہریت عطا کی، تاہم روہنگیاؤں کو ان کے بنیادی حق شہریت سے محروم رکھا گیا۔ 1962 سے جب برما میں فوجی حکمرانی کا آغاز ہوا تو روہنگیاؤں کی بد نصیبی اور مصیبتوں میں مزید اضافہ ہوا اور ان پر مملکتی دباؤ اس حد تک بڑھ گیا کہ آپریشن کنگ ڈریگن فروری 1978 کے دوران 3 ماہ کے اندر روہنگیاؤں کی آبادی کو مکمل طور پر رون دیا گیا۔ خواتین کی بڑے پیمانے پر بے عزتی کی گئی، ان کے دیہاتوں کو اجاڑ دیا گیا اور مظلوم عوام بھاگ کر بنگلہ دیش آنے لگے۔ پھر جب آپریشن کلین اینڈ بیوٹیفل نیشن کا آغاز 1991 سے 1992 میں ہوا تو 2 لاکھ روہنگیائی عوام کو صدیوں سے رہ رہے روہنگیاؤں کو گھر بار اور وطن کو چھوڑنا پڑا۔ 2016 اور 25 اگست 2017 کو فوج پر ہوئے روہنگیاؤں کے حملے کے بعد حکومت برما نے فوجی آپریشن کے ذریعے نسلی روہنگیاؤں کے خاتمے کو اپنا مقصد بنا لیا۔ اگست 2017 کے فوجی حملوں میں 354 دیہاتوں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ آج روہنگیاؤں کو برما میں غیر قانونی مہاجرین کا موقف حاصل ہے، چنانچہ برما میں بچے کچے روہنگیاؤں کو مفت اور آزادانہ سماجی خدمات اور تعلیم دستیاب نہیں ہے۔ ان کے صوبہ راکھین میں بھی انہیں گھومنے پھرنے کی آزادی نہیں ہے۔ صوبہ راکھین میں رہنے والے مسلمانوں کی شادیوں اور 2 سے زائد بچوں پر پابندی ہے۔ 2016 سے صورتحال گمبھیر ہے۔ 2016 تک برما میں 10 لاکھ روہنگیا مسلمان رہتے تھے، لیکن 2017 سے شروع ہوئے بڑے پیمانے پر قتل عام کے نتیجے میں اگست 2018 تک 7,23,000 روہنگیا بنگلہ دیش کے کٹوپلانگ مہاجر کیمپ میں رہ رہے تھے اور آج یہ کیمپ دنیا کا سب سے بڑا مہاجر کیمپ ہے۔ مہاجرین سے متعلق اقوام متحدہ کی ایجنسی کے مطابق مانسون میں کھسکنے اور سیلاب کے نتیجے میں 2 لاکھ افراد کے بری طرح متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق برما میں رہ گئے روہنگیاؤں کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا رکھا جاتا ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے میانمار پر نسلی صفائی کا الزام لگایا ہے۔ 1982 کے شہریت قانون کے مطابق عوام الناس سے کہا گیا کہ وہ 50 سال پہلے 4 جنوری 1948 میں برما کی آزادی سے برما میں قیام کے دستاویزی ثبوت کو پیش کریں۔ روہنگیاؤں کے پاس کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے۔
روہنگیا صرف صوبہ راکھین یعنی اراکان میں ہی رہتے ہیں۔ جون 2012 میں ایک بدھ لڑکی کی عصمت ریزی اور قتل کا الزام لگا کر فسادات کا آغاز کیا گیا۔ برما میں تقریباً 88% آبادی بدھ مت کے پیرووں کی ہے۔ مسلمان بشمول روہنگیا کو ملا کر صرف 4.2% ہیں۔ لیکن بدھ مت کے پیرو جو کہ امن کی دنیا بھر میں نمائندگی کرتے ہیں کے مخالف انسانیت بن گئے، اس پر بھی کچھ نظر ڈالنا ضروری ہے۔ ایک بدھ سادھو جس کا نام آشیش وراتھو ہے نے 2001 میں طالبان کے بامیان میں گوتم بدھ کے مجسمے کو نقصان پہنچانے کی کوششوں سے دلبرداشتہ تھا نے ایک تحریک 969 شروع کی۔ گوتم کی تعلیمات میں 9 گن، 6 اصول اور 9 خاص عادتوں کو پیش کرتے ہیں۔ برما کے شہر مانڈلے میں آشیش وراتھو کا مٹھ ہے، جہاں مسلمانوں کے قتل عام کے مناظر در و دیوار پر پیش کیے گئے ہیں۔ 2015 میں بھی ایک بدھ لڑکی کی عصمت ریزی کی جھوٹی افواہ سے سوشل میڈیا پر خوب چلائی گئی اور اس گھناؤنے جرم کے لیے ایک مسلمان کو ذمہ دار قرار دیا گیا۔ وراتھو نے فیس بک پر ایک پوسٹ لکھا جس پر روہنگیا میں مسلمانوں کے قتل عام کا بازار گرم کیا گیا۔ وراتھو نے 969 تحریک کے تحت بدھ مذہب کے ماننے والوں کے مکانوں پر عدد لکھ کر مسلم مکانات و دکانات کی نشاندہی کی۔ اس سے لوگوں نے مسلمانوں کا بائیکاٹ شروع کیا۔ آشیش وراتھو کے مخالف مسلم نظریات کی وجہ سے 2003 میں گرفتار کر کے 25 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا، لیکن 2011 میں ہی اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس سال برما کا صدر روہنگیا مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک اسکیم کا اعلان کیا تھا کہ وہ روہنگیاؤں کو UNHCR کے حوالے کر دے گا، لیکن UNHCR نے اس اسکیم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ 2017 کے دنگوں میں آشیش وراتھو کا ہاتھ سمجھا جاتا ہے۔ جب ایک عالمی سطح کا صحافی وراتھو سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے آپ کو اسامہ بن لادن سمجھتے ہیں تو اس نے اس سے انکار نہیں کیا تھا۔ جولائی 2013 میں ٹائم میگزین نے اپنے صفحے اول پر وراتھو کی تصویر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی تھی، میانمار کا دہشت گرد۔ اس میگزین پر برما میں پابندی عائد کی گئی۔ آنگ سان سو کی میانمار کی اسٹیٹ کونسلر، وزیر اعظم نے 6 اپریل 2016 میں یہ عہدہ سنبھالا تو ان سے امید کی تھی کہ روہنگیاؤں کے معاملے میں انصاف پسندی سے کام لیں گی، چونکہ یہ ساری دنیا میں خاتون ایثار کے نام سے جانے جانے والی خاتون ہیں، جنہوں نے برما کی فوجی آمریت کے خلاف جدوجہد کی اور جولائی 1990 سے نومبر 2010 تک 21 برس جیل میں گزاری تھی۔ 75 برس کی اس خاتون کو جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے جدوجہد پر 24 بین الاقوامی انعامات بشمول 1991 کا نوبل امن انعام اور 1992 میں ہندوستان کا جواہر لال نہرو ایوارڈ برائے بین الاقوامی سوجھ بوجھ دیا تھا۔ نے سیاسی مصلحتوں کے مدنظر روہنگیاؤں کے خلاف تشدد کو جاری رکھنے دیا، حتیٰ کہ روہنگیاؤں کو ملک بدر ہوتے ہوئے بھی خاموشی سے دیکھا۔ آنگ سان سو کی خاموشی پر پوری بین الاقوامی برادری نے سخت تنقیدیں کیں، تاہم 25 اگست 2017 سے شروع ہوئے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی پر کسی ملک کی حمیت نے بھڑکی بلکہ سوائے بنگلہ دیش کے کسی ملک نے بھی مہاجرین کی آمد کو برداشت کرنے کی جرات نہیں دکھائی، حتیٰ کہ بین الاقوامی عدالت انصاف کی دستاویز پر اگرچہ کہ 152 ممالک نے دستخط کیے ہیں، لیکن کسی ملک نے بھی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے پر توجہ نہیں دی۔ لیکن صد آفری مغربی افریقہ کا غیر مانوس 20,127 مربع میل رقبے کا حامل ملک گامبیا کے وزیر انصاف ابوبکر ٹمباڈو، جو کہ خود بھی قانون کی ڈگری رکھتے ہیں، نے روہنگیاؤں سے انصاف کے لیے بین الاقوامی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔
11 نومبر 2019 کو گامبیا نے 45 افراد پر مبنی درخواست نسل کشی جرائم پر سزا کے کنونشن کے تحت عدالت میں پیش کرتے ہوئے میانمار پر قتل عام، عصمت ریزی اور روہنگیوں کو اکتوبر 2016 سے منظم طور پر تباہ کرنے کے اقدامات کے ذریعے نسل کشی کنونشن 1948 کی خلاف ورزی پر سزا دینے کی مانگ کی۔ آنگ سان سو کی نے عدالت میں اپنی دلیل دیتے ہوئے کہا کہ داخلی مسلح تصادم جو کہ روہنگیوں کے فوج پر حملوں کی وجہ سے وقوع پذیر کے نتیجے میں کچھ فوجی زیادتیاں ہوئی ہوں گی، لیکن 17 رکنی بین الاقوامی عدالت نے جنوری 2020 میں اپنے متفقہ طور پر میانمار کو حکم دیا کہ نسل کشی کو روکنے کے لیے اپنے اختیار میں موجود تمام اقدامات کریں۔ جنوری 2020 کے فیصلے میں کہا گیا کہ قتل کو روکنا جس سے شدید جسمانی اور ذہنی نقصان پہنچتا ہو اور نسل کشی کے ثبوتوں کی حفاظت کرے۔ صومالیہ سے تعلق رکھنے والے صدر جج عبدالقوی احمد یوسف نے حکم دیتے ہوئے 4 ماہ کے بعد میانمار کو اس حکم کے نفاذ کے متعلق اطلاع عدالت کو دی۔ اس فیصلے سے آنگ سان سو کی کی بین الاقوامی شہرت پر زبردست اثر پڑا ہے اور ان کو دیے گئے نوبل امن انعام تک کو واپس لینے کی مانگ کی ہے۔ چونکہ آنگ سان سو کی نے اپنے ملک کا دفاع کرتے ہوئے فوج کے جرائم کے ساتھ کھڑی نظر آئیں، حالانکہ انہیں بنفس نفیس عدالت میں حاضر ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جنگجوؤں کو ختم کرنے کا آپریشن 5 ستمبر 2019 کو ختم ہوا، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق نسل کشی کا عمل 5 ستمبر کے بعد ہی جاری رہا۔ اس فیصلے پر بنگلہ دیش کے خارجہ وزیر عبدالمومن نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ میانمار میں اچھا احساس پیدا ہوگا اور وہ تمام روہنگیا مہاجرین کو واپس لیتے ہوئے انہیں تحفظ فراہم کریں گے۔ اب ہم 7 لاکھ روہنگیوں کے ساتھ بنگلہ دیش کے جدید رویے کو پیش کریں گے۔ بحیثیت ایک مسلم ملک، مسلم امہ کے احساس کے بغیر روہنگیوں کو کاکس بازار مہاجر کیمپ میں رہائش پذیر 1 لاکھ روہنگیوں کو 2006 میں وقوع پذیر ہونے والے خلیج بنگال کے جزیرے بھاسن چار میں بسانے کے نام پر 1500 مہاجرین کو 4 دسمبر کو پانی کے جہاز کے ذریعے اس جزیرے کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ ایک مصنوعی جزیرہ ہے جو دریائی پانی سے آنے والے کیچڑ سے جمع ہونے کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ اس جزیرے پر منتقلی کا منصوبہ 2015 سے حکومت کے زیر غور تھا۔ انسانی حقوق کی انجمنیں اور اقوام متحدہ کی مخالفت کے باوجود بنگلہ حکومت نے اس منصوبے کو روبے عمل لایا ہے۔ بنگلہ حکام کے مطابق اس جزیرے پر $350 ملین کے صرفے سے بنگلہ دیش کے نیوی نے مکانات، دواخانے، مساجد، سڑکیں اور بازار کے ساتھ ساتھ سیلاب سے بچاؤ کے اقدامات بھی کیے ہیں۔ چونکہ یہ جزیرہ سطح سمندر سے محض 6 فٹ کی اونچائی پر ہے، خلیج بنگال میں واقع اس جزیرے کو آئے دن آنے والے سیلابوں سے ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ یہ جزیرہ بنگلہ دیش کی سرزمین سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بنگلہ حکام کے مطابق کاکس بازار مہاجر کیمپ میں جگہ کی قلت اور انسانی آبادی کے لیے فی فرد 10.7 مربع میٹر جگہ کی وجہ سے اب وہ کیمپ رہائش کے قابل نہیں ہے۔ اب جبکہ روہنگیوں کے اپنے وطن برما کو واپس ہونے کے امکانات کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں تو ایسے میں جزیرہ بھاسن چار بہتر متبادل ہے، لیکن مسئلہ مہاجرین کی منتقلی کا ہے۔ پہلے ہی سے منتشر خاندانوں کے پھر ایک بار منتشر ہونے کا خوف مہاجرین کو ستا رہا ہے۔ کاش کہ امت مسلمہ کے حکام کو یہ حدیث یاد ہو کہ جس میں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا گیا ہے اور مسلمانوں کو آپس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح رہنے کی تلقین کی گئی تھی۔ کاش کہ امت مسلمہ بھائی چارگی کے اس بھولے سبق کو ذہن میں رکھیں تو مسلم ممالک میں پائے جانے والی کھینچا تانی نہ ہوتی اور باہمی مخالفتوں کی جگہ مفاہمت اور خیصر لگائی کا جذبہ پیدا ہوتا۔ جمال الدین افغانی کا پیغام اسلامی اخوت و بھائی چارگی اور علامہ اقبال کے نزدیک اسلامیہ کا جو درد تھا وہ کسی میں بھی جھلکتا نظر نہیں آتا۔ ہم اپنی بات کو اقبال کے شعر پر تمام کرنا چاہتے ہیں۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے
یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے، قلب کو گرما دے۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ وسیلہ اردو ٹی وی کے پروگرام جام جم میں اپنے تجزیاتی مضمون کے ذریعے ہم اپنے معاشرے میں موجود کمیوں کی طرف اپنے ناظرین کو متوجہ اور بیدار کر اپنے سماج کی ترقی اور کامیابی میں اپنا تعاون دیتے ہیں، اپنے فرائض انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں گزشتہ ہفتے میں نے ماحولیاتی آلودگی اور مجاہرین کی زندگی پر اپنا اظہار خیال کیا تھا۔ آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک مضمون کے ساتھ جس کا عنوان ہے اطفال مزدوری، اذیت بھی ضرورت بھی۔ عموماً طور پر اطفال مزدور ان 14 سال سے کم عمر کے بچوں کو کہتے ہیں جو استحصال کا شکار ہوتے ہیں اور کمسنی کی عمر سے ہی انہیں روزگار کی جدوجہد میں ڈال دیا جاتا ہے، جس سے ان کی تعلیم، ذہنیت، صحت، اخلاق اور یہاں تک کہ ان کا عزم بھی متاثر ہوتا ہے۔ آج کی دنیا میں 15 کروڑ سے بھی زیادہ اطفال مزدور ہیں جو کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے کمسنی کی عمر سے ہی اپنی معاش خود کماتے ہیں، مزدوری کر خود کا گزارا چلاتے ہیں۔ جو عمر ان کی بے فکری میں گزرنی چاہیے اس عمر میں وہ 2 وقت کی روٹی کے انتظام میں لگ جاتے ہیں۔ جن ہاتھوں میں گیند ہونی چاہیے ان ہاتھوں میں اوزار تھما دیے جاتے ہیں۔ جو وقت گھر کے آنگن میں کھیل کود میں گزرنا چاہیے وہ وقت میلوں، کارخانوں اور کھیتوں میں کام کر کے گزر جاتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اطفال مزدوری صنعتی انقلاب سے پہلے بھی موجود تھی، مگر صنعتی انقلاب کے دوران اس میں مزید اضافہ ہوا کیونکہ اطفال مزدوروں سے کم قیمت پر زیادہ کام لیا جا سکتا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ جیسے جیسے لوگ تعلیم یافتہ بنے اور عالمی سطح پر آگاہی بڑھی، دنیا بھر میں اطفال مزدوری پر پابندی لگانے پر سہمتی ہوئی، مہم چلائی گئی۔ انہی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ سن 2000 کے مقابل اب تک اطفال مزدوروں کی عدد و شمار میں 30% کمی آ گئی ہے، مگر منزل اب بھی بہت دور ہے۔ حال ہی میں 12 جون کو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن اور یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرن ایجوکیشن فنڈ نے مشترکہ پالیسیز بنائی جس کے زیر نظر 2025 تک دنیا بھر سے اطفال مزدوری کو ختم کرنے کی مہم چلائی جائے گی۔ مگر اطفال مزدوری ایک 2 دھاری تلوار ہے، یہ ایک اذیت بھی ہے اور ضرورت بھی، اور اسی لیے اس کی منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک بہت ہی تنگ راستے سے گزرنا ہوگا۔ اپنا ہر قدم ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ بڑھانا ہوگا۔ اگر جائزہ لیا جائے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ غربت کے شکار والدین اپنے بچوں سے مزدوری کروانے کے لیے مجبور ہیں، کیونکہ ان بچوں کے کام کرنے سے ہی انہیں ایک بہتر زندگی ملنے کی امید رہتی ہے۔ کم و بیش اطفال مزدوری کا سب سے بڑا سبب ماں باپ کی تنگ دستی ہی ہے۔ موجودہ وبا کے ماحول میں یہ خطرہ اور گہرا ہو گیا ہے۔ اس عالمی وبا کی وجہ سے 30 کروڑ سے زیادہ افراد نے اپنے ذریعہ معاش کھو دیا ہے۔ بے شمار لوگوں کو کاروباری خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس صورتحال میں اطفال مزدوروں کی تعداد میں مزید اضافہ ہونے کے امکان ہے۔ اگرچہ اطفال مزدوری پوری دنیا کے لیے ایک چنوتی ہے، مگر ترقی پذیر ممالک اس سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ اکیلے ہندوستان میں کروڑوں اطفال مزدور ہیں، جن میں سے لگ بھگ آدھے پرخطر صنعتوں میں کام کرتے ہیں۔ ان بچوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے اور ان کا رخ مدرسوں کی اور موڑنے کے لیے
हुक्मरानों को पुख्ता कदम उठाने की ज़रूरत है। सिर्फ इत्फाल मजदूरी को गैर कानूनी करार देने या जुर्माने की रकम तय करने या इन बच्चों को जबरन स्कूल में दाखिल करवाने से इत्फाल मजदूरी खत्म नहीं हो सकती। बच्चे और उनके वालिदैन को तालीम की तरफ मरकूज करने के लिए उनकी गरीबी को दूर करने के जवाब तलाशना निहायत ही अहम है। अगर गरीबी और बेरोजगारी के मुस्तकिल हल न निकाले गए तो मुमकिन है कि वक्ती तौर पर इत्फाल मजदूर कम हो जाए, मगर जल्द ही ये बच्चे दोबारा इसकी तरफ रुजू हो जाएंगे। ये निहायत ही ज़रूरी है कि सख्त कानून बनाए जाए, मगर साथ ही साथ इत्फाल मजदूर के ख़त्म होने से जो लोग मुतासिर होते हैं उन्हें माली इमदाद पहुंचाई जाए। नौजवानों और बालिगों को मुकम्मल ज़रिया माश मुहैया कराया जाए ताकि उनके कुनबे के बच्चों की तालीम में कोई रुकावट न आए। इत्फाल मजदूरी न सिर्फ एक मासूम को उसकी बुनियादी हक से महरूम कराती है, बल्कि बच्चों को अगवा करने जैसे संगीन जुर्म को भी बढ़ावा देती है। इसी तरह इत्फाल मजदूर जिन सख्तियों में काम करते हैं उसमें वो आसानी से नशे और गुमराही की राह पर भटक जाते हैं। इन कमसिन बच्चों के लड़खड़ाने से न सिर्फ एक मुल्क लड़खड़ाता है बल्कि सारी इंसानियत लड़खड़ा जाती है। हमारी यही नस्ल हमारा मुस्तकबिल है, इसलिए ज़रूरी है कि न सिर्फ कागज़ पर पॉलिसीज़ बनाई जाए बल्कि दुनिया भर के मुमालिक मिलकर इसके लिए कदम बढ़ाए। तरक्की याफ्ता मुमालिक आगे आए और माली परेशानियों में मुब्तला तरक्की पजीर मुल्कों को माली ताउन दे, जिसकी बदौलत दुनिया भर से इत्फाल मजदूरों की तादाद कम हो जाए, इत्फाल मजदूरी ख़त्म हो जाए। ये तभी मुमकिन है जब एक साथ सब मुल्क होंगे और सब मिलकर इत्फाल मजदूरों के हाथ की जंजीरों को तोड़कर उन्हें इल्म याफ्ता बनाए और ऐसी तरबियत दे जिससे वो अपने साथ साथ अपने मुल्क और सारे आलम का मुस्तकबिल संवार सके। बहुत बहुत शुक्रिया। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्ज़ियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे जम